ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨदेह है, लेकिन अगर खाने के अंदर पा के तुसी उस तरह उन्हें पका के खा लिया तो उसका नुकसान नहीं। ये भी एक फर्जी बात है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर शकीला रहमान है। मैं पिछले 10 सालों से लाहौर के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में एज़ आ जनरल फिजिशियन जो है वो काम कर रही हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के ऊपर कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो आज बता सकूँ कि अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। तो डियर व्यूवर्स जो है अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगी अपने ऑडियंस को कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना इसका क्या मतलब है, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है, खून का वो दौरानिया है जो वो खून की नालियों से जिस रफ्तार या फोर्स या ताकत के साथ गुज़रता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये नॉर्मल ताकत के साथ गुज़रता है, आसानी के साथ, जिसमें खून की नालियों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और आराम से खून उनमें से गुज़र जाता है, तो ये हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है एक अपनी नॉर्मल रफ्तार के साथ जा रहा है। यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या है, बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर ये है कि खून जब नालियों के अंदर से गुज़रता है तो वो एक फोर्सफुली यानी एक ताकत के साथ, ज़्यादा प्रेशर के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ वो चीज़ों से गुज़रता है। अब अगर वो नालियाँ तंग हैं तो उसको मज़ीद दिक्कत करनी पड़ेगी खून को उस तंग सरफेस के अंदर से गुज़रने के लिए। इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। अब हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ जो हैं वो पाए जाते हैं कि जी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। पहला नंबर मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगी। अक्सर सुनने में आता है भी अगर जी ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो तुसी बिल्कुल कोई वर्जिश नहीं करनी। ये बड़ी गलत बात है। जो चीज़ मेरे मुशाहिदे में आई है, जो चीज़ें मैंने देखी 10 साल प्रैक्टिस के दौरान, कि अगर ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से ज़्यादा है, सबसे पहले तो काज देखें ना आप उसकी। अगर आपने कोई एक ऐसी एक्साइटमेंट वाली मूवी देख ली है और वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है और उसके बाद आपको कहा जाता है चेक करके कि जी बीपी ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करनी, तो ये बड़ा गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर हर दफ़ा ही ज़्यादा होता हो। यानी ये कि एक्साइटमेंट वाली कोई चीज़ देखी थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पे बीपी हाई हो गया, थोड़ी देर के बाद आप घंटा आधे घंटे के बाद बीपी चेक करेंगे वो आपका नॉर्मल होगा। आप अपनी रूटीन की एक्सरसाइज करें, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, आपकी जीन्स के अंदर अगर ये चीज़ें रन कर रही हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना बेसिकली उन लोगों के लिए ख़तरनाक है जिनको जेनेटिकली ये चीज़ें चल रही होती हैं। ओबेसिटी है, कोई सेकेंडरी डिजीज़ जिसमें ओबेसिटी है, कोई किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, डायबिटीज़ है, आपके ख़ानदान के अंदर नस्ल दर नस्ल अगर ये बीमारियां चल रही हैं, तो फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपको एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन उसमें ये मिथ कि जी एक्सरसाइज नहीं करनी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो आपको परेशानी की तरफ माइल नहीं करती। दूसरा मिथ जो है वो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि अक्सर सुनने में मिलता है जी इधर तब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो तू नमक नहीं खाना भाई, खाने पीने अपना नमक बंद कर दे। और अक्सर ये हमारे डॉक्टर हज़रात भी रियली सॉरी वो भी अक्सर कह रहे होते हैं पेशेंट को कि भाई आपने अपना नमक बंद कर देना है और ये अद्वियात मैंने प्रेस्क्राइब की हैं ये आपने लेनी है। तो ये चीज़ यहाँ मैं ये बताना बड़ा ज़रूरी समझती हूँ। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च है कि जब आप अपने हाइपरटेंसिव पेशेंट को अद्वियात पे डाल रहे हैं तो उसका नमक बंद ना कराएं। उसको आप कह दें कि मामूली सा नमक आप इस्तेमाल करें, आप खाने पीने में नमक की मिकदार कम कर दें। बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं, इसका भी नुकसान है। बल्कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर थोड़ा बहुत सोडियम लेते रहें तो ब्लड प्रेशर बड़ा रेगुलर रहता है उनका, जो अभी जदीद रिसर्च हुई है इसके ऊपर। यानी तो इस तरह के मिथ जो हैं जैसे नमक का ज़्यादा लेना या एक्सरसाइज करना जी हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, या जिनका बुलंद फशार खून जो है वो इस तरह से रहता है, ज़्यादा है खून का जो मतलब फशार है, तो वो बंदे ये चीज़ें ना लें। तो ये टोटली जो है इसको हम कहेंगे गलत। मिथ ये आती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो जी तुसी अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। उसमें क्या है,
آپ کا پیشنٹ اگر میڈیکیشن کے اوپر ہے تو آپ کس قسم کا لائف سٹائل اس کا چینج کرانا چاہتے ہیں. لائف سٹائل اس کا جو ہے روٹین کا وہ چلنے دیں, کیونکہ اس کو ادویات پہ آپ نے ڈال دیا. ایک تو بی پی کو کم کرنے کی ادویات لے رہا ہے, ساتھ ہی وہ آپ کے کہنے پہ لائف سٹائل کو ماڈیفائی کر رہا ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں ایکسرسائز کر رہا ہے, نمک کم کر رہا ہے, مطلب کولیسٹرول فری ڈائٹ لے رہا ہے, فری فیٹی ایسڈ والی ڈائٹ وہ زیادہ لے رہا ہے, میٹھا کم کھا رہا ہے, یا اس طرح کی چیزوں کی طرف وہ کم جا رہا ہے, تو اس سے اس کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جائے گا. اور میرا یہ 10 سالہ ذاتی تجربہ ہے اپنے مریضوں کے اوپر کہ اگر ہم بلڈ پریشر کم کرنے کی ادویات کے ساتھ اس کے لائف سٹائل کو چینج کرا دیتے ہیں تو وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. مصیبت کیا, ڈیزینس. ہر وقت وہ بیچارہ تھکا تھکا محسوس کرے گا, کبھی اس کے کندھے میں درد, کبھی گردن میں اکڑاؤ, کبھی پورے جسم کے اندر تھکاوٹ سی اس کو محسوس ہوگی. ڈیزینس کا وہ شکار رہے گا, ہائپو ٹینشن کا وہ شکار رہے گا. تو اس لیے خدارہ ہمیں ڈاکٹر کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ ہمارے پاس اگر پیشنٹ آیا ہے بلڈ پریشر کی ادویات اگر ہم اس کو پریسکرائب کر رہے ہیں تو اس کو ہم اتنا فوکس نہ کرائیں کہ وہ لائف سٹائل کو ٹوٹلی چینج کر دے. ہم اسے وضاحت کریں, اسے بتائیں کہ بھائی اگر دوائیاں تو صحیح طریقے نال نہیں لینیاں تو پھر تینوں لائف سٹائل اس طرح کرنا پائے گا. لیکن اگر ادویات پراپر طریقے سے, ایک ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ پیشنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے, وہ اپنی دوائیاں بلڈ پریشر کو کم کرنے کی روٹین کے ساتھ لے رہا ہے, ریگولرلی لے رہا ہے, تو اس کو لائف سٹائل تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اس کو چلنے دیں وہ جیسا چل رہا ہے. یعنی اس طرح کچھ اور بھی ایسے مت ہیں جس میں اکثر مجھے خود کو, میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ اگر لہسن لے لیں تو ہم نے سنا ہے جی بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوگا, ہارٹ اٹیک کی طرف ہم نہیں جائیں گے, اسٹروک نہیں ہوگا جی, فالج کا مسئلہ نہیں ہوگا جی, یہ ہے وہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب لہسن کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے. تو اکثر ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں ہم ہنستے ہیں پیشنٹ کی یہ بات سن کے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ چیزیں نہیں سنی نہ پڑھی, تو اس طرح رہنے دیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہمیں پیشنٹ کو کہنا چاہیے. پیشنٹ نے کہیں سے یہ مت سنا ہے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں سچائی بھی ہے. میں نے خود اس پہ ریسرچ کی ہے. لہسن کے اندر نائٹرک آکسائڈ ہے جو ہماری ویسلز کو, خون کی نالیوں کو, مسلز کو ریلیکس کر دیتی ہے. نائٹرک آکسائڈ ہم میڈیسن فارم میں بھی دیتے ہیں پیشنٹ کو بی پی لو کرنے کے لیے, تو لہسن کے اندر بھی اس کی مقدار ہے. اب بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ لہسن کتنی مقدار میں اس کو دیا جائے کہ وہ اس کا بلڈ پریشر کم ہو جائے, اس پہ پیشنٹ کو سمجھانا چاہیے. اور میں اکثر اپنے مریضوں کو سمجھاتی ہوں, یہ نہیں میں کہتی کہ آپ لہسن بند کر دیں جی, اس کے کوئی فوائد نہیں ہیں, آپ کا بلڈ پریشر یہ لو نہیں کرے گا لہسن. تو یہ جو گارلک ہے, جو لہسن ہے, یہ بلڈ پریشر کو یقیناً لو کرتا ہے, لیکن یہ کتنی اماؤنٹ میں ہم دیں کہ نائٹرک آکسائڈ اتنا اسپیسیفکلی چلا جائے اس کی جسم کے اندر کہ اس کی بلڈ ویسلز ریلیکس ہو جائیں, اس کے ہارٹ کے مسلز ریلیکس ہو جائیں, اور خون کا جو دباؤ ہے, جس فورس کے ساتھ خون جو ہے وہ جا رہا ہے وہ ذرا کم ہو جائے, اور بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کا آسانی اس کے لیے ہو جائے اور وہ کم ہو جائے بلڈ پریشر. تو کتنی مقدار میں اس کو دیں, یہ ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہمیں ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا کہ لہسن کے آپ نے وہ 1 جویا لینا ہے یا 2 یا 3 یا کتنا کھانا ہے تو اس سے بی پی کم ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو نائٹرک آکسائڈ ہے وہ واقعی کم کرتا ہے بلڈ پریشر کو. لیکن آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہنا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اسپیسیفک ڈوز دے گا میڈیسن کی جو بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے. تو لہسن کے 1-2 جوئے کھانے سے پتہ نہیں وہ کم آپ کا ہوتا ہے یا زیادہ جوئے کھانے پڑتے ہیں, لیکن ایک ٹیبلٹ کھانے سے ٹھیک ہے نا آپ کا بی پی کم ہو جائے گا. یعنی جیسے نارویسک 5 mg کی ٹیبلٹ ہم دیتے ہیں تو پیشنٹ کا بی پی جو ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا لہسن کتنی مقدار میں دیں گے تو وہ 5 ملی گرام نارویسک ٹیبلٹ کا کام کرے گا وہ ضرور, لیکن کتنی مقدار میں کرے گا یہ نہیں ہمیں پتا. اس لیے مریضوں کو میری کوشش ہوتی ہے یہ بھی سمجھایا جائے. اب اکثر پیشنٹ جو ہے میرے پاس گائنی کے جو پیشنٹ جن کا ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے کچھ خواتین کا, میں ان کو ایک ہدایات 10 سالوں سے دے رہی ہوں, 2 کیلے آپ نے لازمی کھانے ہیں. اپنا روٹین بنا لیں کہ ڈیلی 2 بنانا آپ نے لینے ہیں. وہ پوچھتی ہیں ڈاکٹر صاحب بنانا کیوں؟ بھائی بنانا کے اندر پوٹاشیم ہے, پوٹاشیم جو ہے وہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. اب یہ 2 میں کس لیے کہتی ہوں کہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے. 2 آپ بنانا کھاتے ہیں, گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ بلڈ پریشر 10 ڈگری آپ کا ڈگریز ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح مختلف پیشنٹس کے اوپر بھی میں نے خود سے بھی یہ ریسرچ کی ہوئی ہے.
تو ایسی چیزیں ہم بتا دیں ساتھ میڈیسن کے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس طرح کے متھ جو ہیں، کیونکہ دو چیزیں ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. یہ میں اپنے ویورز کو، اپنے آڈینس کو، اپنے مریضوں کو کہوں گی کہ اللہ پاک نے جتنی بھی ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری پوری باڈی کے میکانزم کو، سسٹم کو مینٹین کرتی ہیں. کیلشیم والی ڈائٹ، ایسی ڈائٹ جو کیلشیم رچ ہے، اگر وہ ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں تو بی پی ان کا کچھ نہ کچھ حد تک کم رہے گا. لیکن یہ نہیں فرض کر لینا چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. خاص کر وہ لوگ جن کو نسل در نسل بلڈ پریشر، جن کی وراثتی طور پہ خاندانوں کے اندر چلتا آ رہا ہے، جن کو گردوں کی بیماریاں ہیں، جن کو موٹاپے کی بیماری ہے، جن کے اندر ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، ایسی فیملیز، ان کو اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو ان کو ان متس کے اوپر نہیں جانا چاہیے، ان ٹوٹکوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے مستند ڈاکٹر کو کنسلٹ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں تاکہ وہ کسی کمپلیکیشن کا شکار نہ ہوں اور وہ بہترین زندگی اپنی گزار سکیں. اچھا، یہ ساری اکثر یہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ جی آپ نمک کا استعمال جو ہے وہ اگر آپ اوپر چھڑک کے نمک لیں. اکثر میں نے اپنے ڈاکٹرز کولیگ کے منہ سے بھی یہ باتیں سنی ہیں کہ بھئی نمک تسی چھڑک کے کھاؤ گے تو زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن اگر کھانے دے اندر پا کے تسی اس طرح انہوں پکا کے کھا لیا تو وہ نقصان نہیں. یہ بھی ایک فرضی بات ہے. یعنی ریسرچ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی. نمک آپ چھڑک کے کھا لیں، نمک آپ کھانے کے اندر پکا کے کھا لیں. سوڈیم کسی نہ کسی حد تک بلڈ پریشر ہائی والے پیشنٹ کو کسی نہ کسی حد تک ریلیف دیتا ہے جو میڈیکیشن کے اوپر ہے. لیکن پیشنٹ میڈیسن بھی نہیں لے رہا اور پھر نمک کا بھی مسلسل استعمال کر رہا ہے، تلی ہوئی چیزوں کا بھی مسلسل استعمال کر رہا ہے، مطلب بیڈ کولیسٹرول، لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرول والی ڈائٹ لے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر اس کو نقصان ہی دیتی ہیں. یعنی تو ہمارا آج کا جو فوکس تھا، جو ٹاپک تھا، وہ ان متس کے اوپر تھا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہو تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن میرا جو 10 سالہ تجربہ ہے اپنے کلینک کے اندر، مختلف پرائیویٹ فرمز کے اندر، مختلف ٹرسٹ اداروں کے اندر، سرکاری ہسپتال کے اندر ڈیوٹی کے دوران جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، بلڈ پریشر کم، جب آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس میں جو کہا جاتا ہے یہ نہ کریں وہ نہ کریں، یہ ساری فرضی باتیں ہیں. آپ نمک کا استعمال بھی معمول کی حد تک لیں، آپ اپنی ایکسرسائز بھی معمول کی حد تک کریں. یہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ریسرچ کے بعد، میں ان کی ریسرچ کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کا ایکسیسو استعمال کریں. ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ. کوئی بھی چیز، ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا. جب انسان فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ بیماریوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتی ہے. تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والی ذات انسان کو بیمار نہیں کرتی. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.